بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہے جنت کی باتیں اور تحریر نمرہ احمد، آواز شایستہ راٹھور کی ہے۔ آج ہم 4تھ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں گزشتہ 21 آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہی سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ لفافہ کھولا جس پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر کافی اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور اس کو کیوں پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے معاملے میں الجھتی باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد و حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے، اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسری چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا تو نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور ایک بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، اور حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ اور پھر سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہفش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا اور داؤد جو کہ اس وقت ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہفش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکیں۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھتی نگاہ میں ستائش ابھر آئی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں؟ اس نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے اطمینان میں سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز
اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہے؟ تبھی میں کہوں بھابھی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے۔ یہ عابدہ چچی تھیں، وہ اسی کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا ہے، اتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا۔ وہ تو فرقان آڑے آ گئے، مگر جب فرقان نے سختی کی، ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت تھوڑی نہ خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر داؤد مانا تھا۔ اور اب یہ فروخ، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کروں اس لڑکے کا۔ اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فروخ ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے نا، مجال ہے جو گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فروخ، اور ٹف روٹین ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ اصل بات سب جانتے تھے، تو پھر رضا اور فروخ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی، وہ مطمئن ہو گئی۔ تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان، حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فروخ یا رضا نے بھیجے ہوں گے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فروخ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کے سوانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی، اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو 1 دن پہلے کی مہر لگی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی تھا۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو، مجھے کیا، ان دونوں کا دماغ تو میں اب بھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ میں جا بیٹھی تھی۔ ایرم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ بندھے ہوئے ایرم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا لوگوں نے اسمین پپھو کو شادی کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کن اکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو مات پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور اسمین پپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا اسمین پپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ سہی ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فروخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ ارے حیا میری جان، تم تو بہت سمجھدار ہو بیٹا، یہ ارم تو بس یوں ہی ہے، تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر جو کہ ان کا کوک تھا وہ آواز دینا، ٹھیک ہے؟ جی دائی اماں۔
وہ بدقت مسکرائی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی ہی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی۔ باروک چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب اور ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت ہی اسمارٹ دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیوں کے جیسی تھیں۔ ابا، آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچ سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا بھائی۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پر آئیں گے نا؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو، وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے تھے۔ سلمان، کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی تھی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا شستر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے، اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے وہ۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی ہے وہ؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فوٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے اور نہ ہی پنجابی۔ اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی فون کیا؟ بھائی، میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی، میں 18 دن وہاں رہ کر آیا۔ روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں؟
और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर उसका फ़ोन आया और वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खला लेने का ना सोचता अगर मैं उस रोज़ एक तुर्क लड़की को जहान के साथ उसके घर ड्रॉप करते ना दिखता जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज कहने गया था। उस लड़की के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी, अल अमान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर उनके बरक्स निकला तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, और वो उसी मगरूर आदमी का बेटा है। हया कौन है, उसका उनसे क्या ताल्लुक है, ये बात ना जहान को याद है और ना ही सबीन को। सबीन तो अब ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती उनके घर भेज दूं, क्या ऐसा मुमकिन है? खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की उधर शादी करूंगा। हया में अब मजीद सुनने की ताब ना थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती उनसे दूर हट गई थी। नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।